ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آئی، پی ٹی آئی کا جو بیرونی سازش کا بیانیہ ہے، یہ جو سازش والی بات کا وہاں سے جواب آیا ہے، یہ تو اب اس کے برعکس ہے، اس سے مطابقت نہیں رکھتا. کیسے دیکھا ہے آپ نے اس سچویشن کو؟ بہت شکریہ عادل صاحب. عادل صاحب، میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں نون لیگ کی طرح اپنے اداروں کے اوپر کوئی کامنٹ کروں، ان کی تذلیل کروں، ان کو گالی دوں اور پھر تھوک کے چاٹ کے ان کے ساتھ تصویریں بھی کھنچواؤں. تو یہ تو نہ میری لیڈرشپ نے مجھے سکھایا ہے، نہ میں نے سیکھا ہے، اور کیونکہ میں اس سسٹم کا امپورٹنٹ حصہ رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کا وزیر بنایا ہے، بہت ساری چیزیں سیکرٹ ایکٹ کے تحت مجھے پتہ ہے، تو وہ تو میں مناسب نہیں کہ میں کوئی جواب اپنی افواج کا دوں. میں ان کی قربانیوں کو سراہتا ہوں جو بارڈرز پہ لوگ جانے دے رہے ہیں اور ہماری جوان بچیاں بیوہ ہو رہی ہیں اور بچے یتیم ہو رہے ہیں. ان کے خون کا سودا تحریک انصاف اس سازش کے تحت نہیں ہونے دے گی. نہ میں نون لیگ کے فارمولے پہ چلنا چاہتا ہوں جس میں مزاحمت پھر مفاہمت کر کے اپنے راستے ہمراہ کیے جائے. نہ ہم نے تھوکا ہے، نہ ہم چاٹیں گے. ہم نہ مزاحمت کریں گے نہ محاومت کریں گے. ہم سے پاکستان کی آزادی کے لیے جنگ کریں گے اور اس آزادی کے لیے کوئی روک سکتا ہے ہمیں تو روک کے دکھا دے. کیونکہ اب یہ تحریک انصاف کی حکومت کی بات رہی ہے، عمران خان کے وزیر اعظم بننے کی بات نہیں ہے، ملک کی آزادی کا. اور جب غیرت پہ بات، کیا غریب، کیا ان پڑھ اور کیا جاہل اور کیا پڑھا لکھا، غیرت پہ تو پھر پاکستانی قوم بہت کچھ کر دی. کیونکہ پاکستان جذبے چلتے ہیں. ہماری جو عادل صاحب ہماری جو فوج ہے ان کے پاس اتنے ریسورسز نہ ہونے کے بعد بھی سب سے بہترین فوج اس لیے بنی ہے کیونکہ یہ اللہ اکبر کے نعرے پہ چلتی ہے، جذبے کے نعرے پہ چلتی ہے. تو جو جذبے کے ساتھ چلتے ہیں ان کی صرف فتح ہوتی ہے. چلے جی، میں آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلیں گے. پہلے میں ذرا یہ پوائنٹ کلیئر کر لوں، پھر اس کے بعد چیلنجز پہ بات کریں گے جو بھی حکومت کے لیے ہیں. محسن صاحب، انہوں نے جو کل پریس کانفرنس کی ہے اس سے یہ انہوں نے کہا سازش جو ہے وہ نہیں ہے، کنسپائرسی والا ایلیمنٹ نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے جو اعلامیہ آیا تھا اس کے اندر جو بات ہوئی تھی، اس کے اندر جو بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کی بات کی گئی تھی. اب پی ٹی آئی کا ماننا یہ ہے کہ وہی تو مداخلت ہے، آپ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ سازش والی بات تو ختم ہو گئی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اداروں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، ہم آپ لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ جو پہلے اداروں پہ تنقید کریں اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جا کے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اس چیز کا سوال اٹھتا ہے کہ اس اعلامیے میں یہ جو لفظ آیا ہے کانسپریسی کی بات ہوئی ہے، کنسپائرسی کی بات نہیں ہوئی. نہیں، جو ان کا پہلے چال ہے نا کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، ان کا موقف تھا نا کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، بین الاقوامی سازش ہے اور ان کو اس سازش کے تحت ان کی حکومت گرانے والے ہیں ہم لوگ، اور اس میں امریکہ انوالو ہے. سازش وہ رولنگ جس کی بنیاد پہ رولنگ دی گئی، جس کی بنیاد پہ آرٹیکل 5(1) ہم پر لگی، وہ سازش جو انہوں نے پوری کہانی بنائی تھی وہ تو اب ان کے کل میرے خیال سے اگر کوئی تھوڑی بہت ان کو ہو، اگر کوئی سیاست کے ان میں تھوڑا سا میچورٹی ہو، اصول ہو، تو یہ تو قوم سے معافی مانگیں کہ ہم نے ایک اتنا بڑا جھوٹ بولا، اتنا بڑا ڈرامہ کیا. ہم نے پاکستان کے تقریباً 2 کروڑ جو لوگوں کے منتخب نمائندے تھے ان کو ہم نے کہا کہ یہ سارے غدار ہیں اور پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، رجیم چینج ہو رہی ہے. اتنا بڑا ڈرامہ بنایا، سپریم کورٹ کا وقت ضائع کیا، سپریم کورٹ میں مقدمہ لگا، وہاں پہ بھی جا کے ان کے بابر اعوان صاحب وہی باتیں کرتے رہے، جی پاکستان کے خلاف بڑی سازش ہو رہی ہے، رجیم چینج ہو رہی ہے. پھر وہ اٹارنی جنرل صاحب جو ہے وہ شروع ہو گئے. لیکن محسن صاحب یہ بتائیں، ایک تو چلے یہ سازش والے ورڈ پہ تو معافی مانگنی بنتی ہے، لیکن جو بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کی بات کی جا رہی ہے عادل بھائی، معافی تو مانگنی بنتی ہے. یہ اب اس کا جواب بھی آپ کو خود دیں گے، کیونکہ میں متعدد مواقع پر جب میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا تھا تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ خط کے معاملے کو جہاں پہنچا دیا گیا ہے وہاں تک اس معاملے کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا جا رہا جتنا پی ٹی آئی نے اس کو بیانیے کی صورت میں بنایا. مگر وہ کہتے ہیں کہ پھر مداخلت کیا چیز ہے؟ مداخلت بھی تو ہوئی ہے نا، مداخلت کو بھی دیکھیے میں ان کی مداخلت، اور آپ لوگوں نے بھی کہا تھا نا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ابھی تو ہم نے مزید دیکھیں ان کی طرف سے خود ہی ایک ہمارے پاکستان کے افواج کی طرف سے ایک بیانیہ سامنے آ گیا اور انہوں نے نگیٹ کر دی یہ بات. اب جب وہ نگیٹ ہو گئی ہے کہ کانسپریسی سازش، انٹرفیئرنس تو آپ کے خیال سے انٹرفیئرنس کے اوپر بھی ہم آئیں گے، اس کی بھی وضاحت لیں گے. ابھی ظاہر ہے نیشنل سیکورٹی کونسل کے اوپر ہوگا، جا رہے ہیں نیشنل سیکورٹی کونسل بلائیں گے اور ہوگا، سارا پروسیس ہوگا، وہ بھی دیکھیں گے، وہ بھی ایک ایک چیز دیکھیں گے اور عوام کے سامنے لائیں گے
کہ کس طریقے سے سازش جو ہے وہ جو جھوٹ بول رہے تھے پاکستان کی عوام سے. لیکن میں سمجھتا ہی ہوں کہ ان کو تھوڑا بہت یہ چیزیں سمجھانی چاہیے تھی. فواد صاحب کو بھی جب یہ بات کر رہے ہیں, پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کو آپ نے بیچ میں انوالو کیا, آپ ان کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا چاہ رہے تھے. آپ پاکستان کی خاص طور پہ وہ سیاسی جماعتیں جہاں پہ پہلے ہی بلوچستان, سندھ, کے پی کے, جہاں پہ یہ معاملات ہمارے چل رہے ہیں, فالٹ لائنز ہیں کی جگہوں پہ, آپ وہاں پہ پاکستان کی افواج کو بھی اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں, اور آپ نے ایک اتنا بیانیہ بنا لیا, سپریم خط ہے, آپ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ذریعے ہی اس کا آپ جواب کہتے ہیں. میرے خیال سے اب سازش والی بات پہ تو 80% تو بات خود ہی انہوں نے کلیئر کر دی ہے, سیکیورٹی ایجنسیز نے, ہمارے پاکستان کی افواج ڈی جی آئی پہ کلیئر کر دی ہے. لیکن میرے خیال سے کچھ شرم کو ایتھکس, کچھ حیا, چلیں اس کا جواب وہ دیں گے. جی فیصل کنڈی صاحب, سب شور شرابہ ڈال رہے ہیں, ہلا گلا مچا ہوا ہے, حکومت, شہباز صاحب اپنی کابینہ کے لیے پریشان ہیں, ان کے سامنے معاشی چیلنجز ہیں. وہ کہتے ہیں میری توقعات سے زیادہ بڑا چیلنج ہے, تحریک انصاف کی حکومت بہت بڑا میس کریٹ کر کے گئی ہے. خان صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جی نواز شریف صاحب کی حکومت میس کریٹ کر کے, میاں صاحب آئے تھے, انہوں نے اس سے پیچھے کہا تھا. وہ یہ سب کچھ ہم سنتے رہتے ہیں, یہ چلتا ہے, یہ ہوتا ہے پاکستان سے. پیپلز پارٹی بالکل ریلیکس ہے, آرام سے گھوم پھر رہے ہیں آپ لوگ. یہ کابینہ کی تشکیل میں کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں, کیا مسئلہ ہے, اور کیوں آپ چاہتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ پی ایم ایل این ہی کرے, آپ لوگ جو ہے وہ بڑے, کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم ریلیکس نہیں ہیں, ہم نے مل کر اتحادی جماعتوں نے یہ حکومت بنائی, اور شہباز شریف صاحب کی لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, میجورٹی پارٹی تھی, ان کا حق بنتا تھا وزیر اعظم بننا, ان کو ہم نے وزیر اعظم بنائے مل کے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کابینہ میں کوئی جو ڈیلے ہو رہے. دیکھیں 8-10 اتحادی جماعتیں ہیں, انہیں نام فائنل کرنے, اپنی پارٹی میں بیٹھ کر نام فائنل کرنے, پھر منسٹریز یا ڈویژنز تقسیم ہونے ہیں, تو یہ بہت ایک ہے, ہوپ فلی 1-2 دن میں یہ چیز کلیئر ہو میری انفارمیشن یہ ہے کہ چیزیں ڈیسائیڈڈ ہیں, تھوڑا سا ٹائم صرف اس لیے لگ رہا ہے, ظاہر ہے کہ اتحادی بھی ساتھ ہیں تو ایک دم اناؤنس نہیں کی جا سکتی. دیکھیں وہ ایسا ہی ہے. دیکھیں اب پی ایم ایل این نے اپنی پارٹی کی چیزیں ڈیسائیڈ کرنی, ہم نے اپنی پارٹی کی کرنی, باقی مگر ایسا ہے کہ چیزیں ڈیسائیڈڈ ہوئی ہوئی ہیں تقریباً تاکہ چھوٹی پارٹیوں کو آن بورڈ. لیکن سارے آئینی عہدے مانگ لیے ہیں آپ لوگوں نے. اب پی ایم ایل این پریشان ہے کہ بھائی آئیں, آ کر کیبنٹ میں بڑی بڑی وزارتوں میں بھی شامل ہوں, سارے کانسٹیٹیوشنل آفیسز آپ لے لیں گے, اور اس کے بعد ہم جو ہے پی ایم ایل این بنے ہیں پرائم منسٹر نیشنل اسمبلی میں, سیکنڈ میجورٹی پارٹی ہمیں, تو ہمارا اسپیکر ہمارا حق بنتا ہے. میجورٹی سینٹ میں ہماری ہے تو چیئرمین سینٹ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم وہ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنسی کا تجربہ ہمارا سب سے زیادہ ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.